شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 9 محرم الحرام سن 1420 ہجری مطابق 26 اپریل سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد للہ الذی فاضل بین الشہور والایام فجعل شہر عاشوراء من افضلها ففضله قد شاع بین الانام وفضل يوم عاشوراء على جميع أيامه وجعله لعقد أيام الشهر واسطة النظام فسبحانه من إله اختص بالتفضيل والتشريف ما شاء من أزمنة وأمكنة لأسرار وحكم عظام خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته الكرام ثم ابتلاه بالذنب ليتصف بذل العبودية لربه وحسن الاستسلام ثم تاب عليه لما تاب وحباه بالاجتباء والهدى والإكرام ونجى نوحا ومن آمن به من الغرق العام وأطفى نار نمرود عن خليله وأبدل عليه حرها بالبرد والسلام ورد على يعقوب ولده وبصره بعد الإعدام وتاب على داود وجعله في الأرض خليفة ينفذ بأمره الأحكام ورد على سليمان ملكه بعد ذهاب وانفصام وأنجى موسى وقومه من فرعون ذي العلو والفساد والإجرام ورفع عيسى إليه فيا لها رفعة نال بها رفيع المقام وأكرم نبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم وقدمه على الكل فهم المأمومون وهو الإمام وجعل كتابه مهيمنا على الكتب وحاكما على الحكام وبشره بالشفاعة العظمى ومحمود المقام فسبحانه من إله عظيم لا تعد أياديه كيف والكون وما فيه من كرم ذي الكرم والإكرام أحمده سبحانه حمد عبد معترف بأن التوفيق للحمد من نعمه العظام وأشكره على مواهبه الجسام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالكمال والبقاء والدوام شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام أرجوه أن يختم بها حياتي فإن مآل الأعمال بالختام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأفضل إمام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومصابيح الظلام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ دن اور رات کے بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اور جس وقت باری تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ سال کے اندر 12 مہینے بنانے ہیں، اور سال کے ان 12 مہینوں کو چاند سے متعلق کر دینا ہے، اور تمام کی تمام چیزیں جو مسلمانوں سے متعلق ہوں گی وہ چاند کے مہینوں سے اور چاند کی تاریخوں سے مربوط اور منسلک ہوں گی، یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر چاند کی تاریخوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جب آسمان زمین کو پیدا کیا تھا تو باری تعالیٰ نے اسی وقت یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ سال کے اندر 12 مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ اس سال کے اسلامی 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر بے انتہا معتبر ہیں۔ چنانچہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں رہتے، کیونکہ وہ اسلامی مہینوں کو اور اسلامی تاریخوں کو استعمال نہیں کرتے، وہ انگریزی تاریخیں ان کو یاد رہتی ہیں۔ حالانکہ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اسلامی تاریخ لکھتا ہے اس کے لکھنے میں ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب باری سبحانہ و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اسی سے اسلامی سال کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں۔ 12 مہینے ہیں، 12 نام ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں بے انتہا مقدس اور مبارک ہے، اور اس محرم کے مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے، جو انشاءاللہ کل کو ہے، آج 9 محرم ہے، کل محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو شریعت اسلامیہ کے اندر عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر 10ویں محرم کو عاشرہ بھی بول دیتے ہیں، ویسے لفظ اس موقع کے اوپر عاشورہ بولتے ہیں۔ تو 10ویں محرم اسلام کے اندر ایک بہت زیادہ اہم مقام رکھتی ہے۔ جاہل لوگ تو یہ کہتے ہیں، نادان لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، لہذا 10ویں تاریخ محرم کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ایک اہم مقام پا چکی ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد میں شہید ہوئے ہیں 10ویں محرم کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے اس 10ویں محرم کا بڑا اونچا مقام ہے اسلام کے اندر، یہ تو بات کی بات ہے۔ یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں محرم کو یعنی عشرے والے دن خود بھی روزہ رکھتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اس بات کی ہدایت فرماتے تھے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ احادیث کریمہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو عاشرے والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور مشکاۃ شریف جلد اول کے صفحہ نمبر 178 پر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ 10ویں محرم کا روزہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روزے کو بہت زیادہ اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول گرامی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہے ہیں، جو مبارک صحابی ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا سارے روزوں کے اندر رمضان شریف کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کا بڑا اونچا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد 10ویں محرم کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث پاک جیسے میں نے ابھی بتایا مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نقل کردہ ہے، روایت کردہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس دن کے روزے کو تلاش کرتا ہوا پایا، سب سے زیادہ جس دن کے روزے کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار معلوم فرماتے رہتے تھے محرم کی 10ویں تاریخ کے بارے میں کہ کب محرم کی 10ویں تاریخ آئے اور میں اس مبارک دن کے اندر روزہ رکھوں۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو ابھی پیش نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں دنیا کے اندر، اور اس دن کی فضیلت کو یعنی 10ویں محرم کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں اگلی حدیث کے اندر، یہ حدیث پاک جو نمبر 2 پر میں نے آپ کو سنائی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 178 پر بھی ہے۔ وعنہ قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع رواه مسلم۔ اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور حضرات صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کے روزے کا کبھی ناغہ نہیں کرتے، کبھی اس روزے کو ترک نہیں فرماتے، چھوڑتے نہیں، تو ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10ویں محرم کا جو دن ہے، اس 10ویں محرم کے دن کی تعظیم تو یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ 10ویں محرم کو
ایک بڑا دن مانتے ہیں یہودی بھی، ایک عظیم دن مانتے ہیں عیسائی نصارہ بھی۔ مطلب یہ تھا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن کے اندر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ اس سے مشابہت لازم آتی یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے کہ 10ویں محرم کی تاریخ کی اور اس دن کی تعظیم یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں اور واقعی مشابہت لازم آتی ہے، لیکن اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، تو اے میرے صحابہ، میں اگلے سال جہاں 10ویں تاریخ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، ساتھ میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی اگر محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو اکیلا ایک روزہ نہ رکھے، بلکہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھے، 9ویں تاریخ کا روزہ جو آج ہے اور اسی طرح 10ویں تاریخ کا روزہ۔ اور جن لوگوں کا آج روزہ چھوٹ گیا وہ کل کو رکھ لیں، وہ مجبوری کی بات ہے۔ آئندہ سال اللہ تعالیٰ زندگی بخیر رکھے تو آئندہ سال 9ویں کا بھی روزہ رکھیں، 9ویں محرم کا بھی اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ یہ تمام کا تمام مضمون اس حدیث پاک سے ثابت ہوا جو میں نے آپ کو ابھی سنائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ اس کیوں کا جواب بھی حدیث پاک کے اندر دے دیا گیا، اور حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی۔ چنانچہ اس حدیث کے نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق علیہ. یہ حدیث پاک جس کے عربی الفاظ میں نے آپ کو ابھی سنائے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور مشکات شریف جلد اول کے صفحہ نمبر 180 پر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشرے والے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر یہ تمام کیفیت یہودیوں کی دیکھی کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ اے یہودیو، یہ تو بتاؤ کہ تم آج 10ویں محرم کی تاریخ میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تم تو یہودی ہو۔ تو یہودی بولے کہ اے محمد، یہ ایک عظیم دن ہے،
یہ ایک بڑا دن ہے ہمارے نزدیک. 10ویں محرم کی تاریخ ہمارے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتی ہے. کیوں؟ اے یہودیوں، آپ کے نزدیک 10ویں محرم کا مقام اونچا کیوں ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو ہم پیغمبر اور رسول اور نبی مانتے ہیں اور جن کے اوپر نازل کردہ کتاب التورات پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اسی 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی. اور اسی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم کے پانی میں فرعون کو ڈبو دیا، اور فرعون کے ماننے والوں اور فرعون کے مددگاروں اور فرعون کی پولیس اور فرعون کے فوجیوں کو اور فرعون کے حمایتیوں کو اس سمندر کے پانی کے اندر ڈبو دیا. دشمن موسیٰ ڈوب گیا. ایسے ہی دشمن بنی اسرائیل یعنی فرعون اس بحر قلزم کے پانی میں اسی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا تھا، اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے خوخوار دشمن سے نجات عنایت فرمائی تھی. لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا دشمن خوخوار دشمن فرعون سمندر کے پانی کے اندر ڈبو دیا گیا اور مجھے اور میری قوم بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، آزادی مل گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی اقتدا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ اچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور شکریہ کے 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا، تو یہودیوں سے پیغمبر خدا نبی آخر الزماں حضرت آمنہ کے در یتیم نبی کریم نبی وسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیوں، موسیٰ کی پیروی کرنے کے ہم زیادہ لائق ہیں، موسیٰ کی اقتدا کیے جانے کے ہم زیادہ لائق ہیں، یعنی ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے، عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 10ویں محرم کا روزہ رکھا. نہ صرف یہ کہ خود رکھا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور ظاہر ہے کہ ہر روزے میں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا 10ویں محرم کا اور 9ویں محرم کا جو روزہ رکھا جائے گا اس کی افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوگی. سو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نقل فرما رہے ہیں. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. رواه مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے اور بار بار اس کی نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو اے میرے صحابہ، 10ویں محرم کا روزہ تم سے ترک نہ ہو جائے، 10ویں محرم کا روزہ تم سے چھٹ نہ جائے. یہ تاکید اس وقت تک تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رمضان شریف کے روزے فرض نہیں کیے گئے، اور جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تاکید نہیں فرمائی.
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں اور زوجہ مطہرہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحبزادی ہیں فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ عن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اربع لم تکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر ورکعتان قبل الفجر، رواہ النسائی۔ حضرت حفصہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1، 10ویں محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 2، ذوالحجہ کے 9 دنوں کا روزہ کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 دن کے روزے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ ہر مہینے میں رکھتے تھے۔ اور نمبر 4، نماز فجر سے پہلے یعنی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، وہ سنت کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں فرماتے تھے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف کے اندر ہے، مشکاۃ شریف کے اندر جلد اول صفحہ نمبر 180 پر بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی تاکہ محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت اور اس کی تاکید اور اس کا حکم آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں اور 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ جاہل لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے اندر ہوئی۔ یہ غلط ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے اس لیے عرض کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس 10ویں محرم کی تاکید یا فضیلت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اس کا علیحدہ سے ایک اونچا مقام ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں اسی 10ویں محرم کو مقرر اور مقدر فرما دی تھی کہ موت اور حیات کو مقدر کرنے والا اللہ ہے۔ چنانچہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں 10ویں محرم کے روزے کی تاکید اور فضیلت کا بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے مفصلاً کیا، مناسب سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو لڑائی پیش آئی اس کی ایک صحیح جھلک آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ شیعوں نے تو بڑا چڑھا کر شہادت نامے لکھے ہیں، شیعوں نے بڑا چڑھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جھوٹی جھوٹی روایتیں، موضوع حدیثیں، جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کی ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے کہ شیعہ دشمنان اسلام ہیں، دشمنان قرآن ہیں، دشمنان رسول ہیں، دشمنان صحابہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ نواسے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بے انتہا شاندار مقام رکھتے ہیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، سر کا تاج ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے واسطے سے کوئی آدمی دعا مانگے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیجا محبت نہیں کرتے، جو اسلام کے اندر جائز بھی نہیں۔ حضرت حسین کا اسلام کے اندر جو مقام ہے، جو اونچا مقام ہے، اسی مقام کو ہم دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کربلا کے میدان میں، یہ مقام کربلا ملک عراق کے اندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس
مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. آپ کی شہادت بھی دوسرے صحابہ کی طرح مظلومانہ شہادت تھی. کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے اور وہیں ان کا خاندان بھی رہتا تھا، لیکن یہودی ہمیشہ سے اسلام کے، قرآن کے، ایمان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمیشہ سے دشمن رہے. انہوں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروا دیا جائے، ان کو شہید کروا دیا جائے، تاکہ اسلام کا ایک بڑا سپوت دنیا سے چلا جائے اور مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل جائے، مسلمانوں کے اندر انتشار پھیل جائے. کوفے کے رہنے والے جو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت علی کی آل اولاد سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنیے اپنی سیاست کا نشانہ بنایا اور مذموم مقصدوں کی تکمیل کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے سے مدینہ منورہ خطوط لکھنے شروع کیے، لیٹر ڈالنے شروع کیے کہ اے حسین آپ کوفے کے اندر تشریف لے آئیں، مدینہ منورہ آپ چھوڑ دیں. اے حسین آپ کے والد گرامی قدر علی کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے نہ صرف حضرت علی کے خون کا بدلہ لیں گے بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مستقبل میں اسلامی سلطنت کی سربراہی بھی اے حسین آپ کے سپرد کی جائے گی. حسین مدینہ چھوڑ دیجئے اور مدینہ چھوڑ کر آپ یہاں کوفے کے اندر تشریف لے آئیے. ہم ہیں آپ سے محبت کرنے والے، ہم ہیں آپ کے چاہنے والے، ہم ہیں آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے والے، ہمیں آپ کو خلیفہ برحق ماننے والے. آپ تشریف تو لائیے، ہم یہاں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے انتہا بے چین ہیں. حسین جلدی کیجیے اور یہاں کوفے کے اندر تشریف لائیے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے کوفہ بلانے کے لیے کوفے کے رہنے والے لوگوں نے 12,000 خط لکھے. ایک خط نہیں لکھا بلکہ 12,000 خطوط لکھے. ارے ایک خط پہنچتا دوسرا پہنچتا، نہیں 12,000 خطوط لکھے کہ آ جائیں تشریف لے آئیں. اور ان 12 خطوط کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بے انتہا یقین دہانی کرائی گئی کہ بس آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئیں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. کوفیوں کا یہی منافقانہ اور بظاہر عقیدت مندانہ کردار پورے واقعے کربلا کا پیش خیمہ اور پس منظر ہے، جس کے ارد گرد تاریخ کربلا کے تمام واقعات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. خطوط لکھنے والے یہی حقیقت میں قتل کرنے والے تھے، بلانے والے یہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے تھے، یہی حضرت حسین کو شہید کرنے والے تھے. تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ یہ عقیدت مند اور خطوط لکھنے والے ناہنجار ہی قتل حسین کا باعث ہوئے اور یہی قلم بردار ہاتھ تلوار بردار بھی ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، 12,000 خطوط پہنچے، غور سے سنیں. 12,000 جب خطوط پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سچے جانثار حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ حضرت مسلم ابن عقیل صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر لکھیں کہ واقعی یہ خط لکھنے والے صحیح طور سے ہم کو بلا رہے ہیں یا خطوط لکھنے کے اندر کوئی سازش کار فرما ہے.
حضرت مسلم ابن عقیل فیصلے کے مطابق کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. جب چلنے لگے تو حضرت مسلم کے 2 ننھے منھے بچے بھی فرط محبت سے ساتھ جانے پر اصرار کرنے لگے. ہوتا ہی ہے کہ باپ اگر بازار جاتا ہے تو ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ضد کرنے لگتے ہیں کہ ابا ہم بھی بازار جائیں گے. بہرحال حضرت مسلم باوجود خواہش کے بھی ان کے اصرار کو ٹال نہ سکے اور تقدیر خداوندی حضرت مسلم کو بچوں کو ساتھ لے جانے پر غالب آ گئی. کسے معلوم تھا سنیے کہ گلشن رسالت اور گلشن نبوت اور گلشن محمدی کے یہ 2 مہکتے ہوئے پھول کوفے کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ 2 ننھے منھے بچوں کو لے کر کوفے روانہ ہو گئے. اللہ کا معاملہ غالب ہو کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ غالب ہو کر رہا، اسی کی تدبیر غالب ہوئی. چنانچہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا خدا نے اس آیت مقدسہ میں کہ میری ترکیب ساری مخلوق کی تدبیروں پر غالب آ کر رہتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں اور واہی تباہی ترکیبیں کرتے رہتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہی کوفے پہنچے، آپ کا بھرپور استقبال کیا گیا. حضرت مسلم نے کوفہ پہنچتے حالات کا جائزہ لیا. جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے محبت علی اور حب اہل بیت کے نعرے اس قدر جوش و خروش سے لگائے کہ حضرت مسلم بھی متاثر ہو گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ واقعی یہ خط لکھنے والے حسین سے محبت کرنے والے ہیں اور حسین کے خاندان والوں سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن ان کو اندر کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور انسان کا ایک باطن ہے، کہ دل میں کبھی کچھ رکھتا ہے اور زبان پر کچھ کلمات اس کے صادر ہوتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ تشریف لانے کا خط لکھ دیا کہ اے حسین تشریف لے آئیے، واقعی یہ لوگ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر اپنے خاندان اور چند جانثاروں کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس اور سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت حسین کو اس سفر سے منع کیا اور صحابہ کرام نے کہا کہ اے حسین، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوفے تشریف نہ لے جائیے، کیونکہ کوفے والے بڑے غدار ہیں، بے انتہا بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں. مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے کو بدلنے پر رضامند نہ ہوئے. اس طرح تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی اور قدرت خداوندی کا وہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا جو آج تک اپنی جھلکیاں دکھا رہا ہے. معلوم ہوا کہ فیصلہ وہی غالب ہوتا ہے جو میرے مولا کا فیصلہ ہے. اس پر قرآن مجید کی متعدد شہادتیں موجود ہیں کہ فیصلہ اللہ کا غالب ہو کر رہتا ہے. دیکھو حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے مارنا چاہا، جان سے مار ڈالنا چاہا، ان کی زندگی کو برباد کرنا چاہا، ان کو نسیہ منسیہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ کنویں کے اندر بھی ڈال دیا، مگر اللہ جس کی حفاظت کرے اس کا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے نکل کر قصہ مختصر ملک مصر کے وزیر اعظم بن گئے اور ساری کائنات ان کے سامنے جھک گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. ابراہیم اور اسماعیل کا فیصلہ چل نہ سکا، اللہ کا فیصلہ چلا. وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا. فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اس مالی کے کل کے یہاں ہوتے ہیں. تمام کائنات کے ارادے ایک طرف اور میرے مولا کریم کا ارادہ ایک طرف ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے کے مطابق کوفے کو روانہ ہوئے. حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفے میں آمد اور ان کا اس قدر والہانہ استقبال یزید اور اس کی فوجوں کو پسند نہ آیا. اور یہ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا. دارالسلطنت سے یزید نے والی کوفہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا حکمراں بنا کر روانہ کیا اور سخت احکامات دیے
کہ مسلم ابن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کر کے اس مسئلے کو سختی سے دبا دیا جائے اور حسین کی مقبولیت کو روک دیا جائے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی جس سے نعرہ حیدری لگانے والے اور محبت حسین میں ٹسوے بہانے والے تر بتر ہو گئے، اور اسی طرح وہ تتر بتر بھی ہو گئے۔ ابن زیاد کی ایک تقریر ہی سے نام نہاد حسین کے چاہنے والوں کے پتے پانی ہو گئے، اور تمام ان کے مرید جو حسین حسین کا نعرہ مار رہے تھے وہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ یزید کی حکومت نے ان کے اوپر سختی کی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ ان سب نے جو کوفے کے اندر رہنے والے تھے چند ہی لمحوں میں آنکھیں بدل لیں۔ عقیل کے بیٹے مسلم جو اب تک ہزاروں عاشقوں کے ساتھ رہتے تھے اب بالکل تنہا رہ گئے۔ کوفے والے ان کے بے انتہا دشمن بنے تو کوفے کے اندر عروہ کے بیٹے ہانی کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کی اس قدر طوطا چشمی کو دیکھا تو اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا کہ حسین کے آنے سے پہلے حسین کے خاندان کے اس آدمی کو یعنی مسلم کو قتل کر ڈالو تاکہ حسین کی ہمت پست ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت مسلم کو بچانے کی کوشش کی اور عروہ کے بیٹے ہانی نے بھی مسلم کو بچانے کی کوشش کی، مگر ان کی بھی ایک تدبیر نہ چل سکی اور حضرت مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے آدمیوں نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا، نہایت بے دردی سے مسلم کو قتل کر دیا۔ اب یہ حضرت حسین یہاں پہنچے نہیں ہیں، پہنچیں گے۔ خونے نہ کردائیم و کسیرا نہ کشتائیم، خونے نہ کردائیم و کسیرا نہ کشتائیم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیم۔ یہ فارسی کا شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے حکومت کے لوگوں کے ارادے بے نقاب ہو گئے اور کوفے کے رہنے والے ملنگوں کے خبث باطن کا کھلے بندوں مظاہرہ ہو گیا۔ آج کوفے کی گلیوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ جس مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے پورا کوفہ شہر سے نکل آیا تھا، آج مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔